حضرت سے یہاں کے لوگوں کے علاوہ باہر کے لوگ کم جانتے ہوں گے، مگر اس علاقے کی ودرب کی ایک ایسی خانقاہ کی جس کی سیادت ایسی مسلم ہے کہ اکابر علماء نے ان کے آباء و اجداد کے تعلق سے لکھا ہے، اور وقت کے بڑے بڑے علماء ان کی خانقاہ میں آتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی خانقاہ ہے، اور یہاں تک کہ اپنے غیروں نے جب دیکھا، دیوبندیوں نے جب دیکھا کہ اس خانقاہ کا اثر و رسوخ اس علاقے میں بہت زیادہ ہے، تو دیوبندی حضرات بھی پہنچے تھے کہ ان کو اپنی طرف سے کیا جائے، مگر یہ فضل ربی اور ان کے بزرگوں کا کرم خاص ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی آراز کی تقریبات ہو یا خانقاہ کے دیگر معاملات ہو، یہ سارے کے سارے عین مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ خانقاہ کا طرح امتیاز ہے کہ حسینی سادات ہونے کے ساتھ ساتھ سلسلہ نقشبند حضرت بہاء الدین شاہ نقشبندی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پیران پیر پیر دستگیر ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ بخارا کی سرزمین کی طرف سے گزرے، اور حضور غوث پاک بڑے پیر دستگیر نے دیکھ کر فرمایا تھا، حضرت نے لکھا ہے، مزرعہ کشت و بخارا و عراق و ازہیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا دیا۔ حضور غوث پاک نے بخارا میں ٹھہر کر یہ فرمایا تھا کہ میرے 157 سال بعد، یعنی میرے اس دنیا سے چلے جانے کے، چشم عالم سے پردہ فرمانے کے 157 سال بعد میرا ایک روحانی فرزند، روحانی بیٹا بہاء الدین نامی اس سرزمین پر پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے حصے کا فیض میں آج اس کو دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت بہاء الدین شاہ نقشبند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور سلسلہ نقشبند کہلانے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت بہاء الدین شاہ نقشبند، کئی روایت ملتی ہے کہ آپ کاشتکاری کرتے تھے، اس وجہ بھی سے بھی لوگ آپ کو نقشبندی کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ، ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت بہاء الدین شاہ نقشبند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ جو ولایت کے منازل طے کر رہے تھے، تو اس میں ذات کا
ورد اور اس کا تصور کر رہے تھے اور وہ منزل آپ کو طے کرنا تھی، مگر اس میں ذات یعنی اس میں اللہ آپ کے دل میں آ کر ٹھہرتا نہیں تھا۔ جب آپ توجہ فرماتے، لے کر آتے، وہ پھر میں دل میں رکھتے، لیکن وہ پھر دل سے نکل جاتا، اور وہ منزل پار کرنے میں آپ کو بڑی دقت آ رہی تھی، کشمکش ہو رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے سبحان اللہ اور آپ سے فرمایا کہ بہاؤالدین، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف توجہ۔ سبحان اللہ حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں کہ میں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک کی طرف توجہ فرمائی کہ حضور کرم فرمائی، اس میں ذات میرے دل میں ٹھہر رہا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور غوث پاک کی طرف توجہ کرنی تھی، استغاثہ پیش کرنا تھا، ابھی آنکھ کھولی ہی نہیں تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس میں ذات، اس میں اللہ میرے سینے میں آ کر نقش ہو گیا، سبحان اللہ جذب ہو گیا، نقش ہو گیا، تو کہا گیا نقش بند۔ سبحان اللہ سمجھے؟ یہ ایک وجہ ہے اس کو نقش بند کہ حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ اس مبارک اور مقدس سلسلے سے ان کا تعلق ہے کہ وہ فیضان جو غوث پاک کا حقیقت میں فیضان ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند کے ذریعے وہ فیضان ساری دنیا میں عام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانوادے کے ذریعے اس فیضان کو تا قیام قیامت تک عام سے عام تر فرمائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عرس مقدس شروع ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس در پاک کی حاضری ہم سب کو ادب کے ساتھ نصیب کرے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز حضرت نے کافی گفتگو فرمائی ان کے متعلق۔ ایک زندگی کی عادت مبارکہ آپ کی یہ رہی کہ 70 سال تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے روزانہ ایک ختم قرآن نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ اور شریعت مطہرہ کی ایسی پابندی کہ استدراکی کیفیت میں جب آپ رہتے، یاد الہی میں جب مشغول ہو جاتے تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہی استدراکی کیفیت، اور جب استدراکی کیفیت زیادہ بڑھ جاتی کہ آپ اپنے حال میں نہ رہتے اور اذان ہوتی تب بھی آپ کو خبر نہ ہوتی، تو خدام آپ کے کان میں آ کر کہتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سبحان اللہ تو آنکھ کھولتے اور فرماتے سبحان اللہ، شریعت محمدی بھی کیا چیز ہے کہ کہاں سے کہاں آنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی پابندی ہر ایک پر لازم ہے۔ سرکار غریب نواز کی مکمل زندگی اسی میں گزری، اور ایسے شریعت مطہرہ کے عامل تھے کہ زندگی میں ایک کام بھی کبھی خلاف شرع نہ کیا، بلکہ شریعت پر عمل کا یہ عالم تھا کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی جب سے حضرت ابراہیم کندوزی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی چبائی ہوئی روٹی آپ نے کھائی ہے یا پھل کھایا ہے، اس کے بعد میں آپ کی مکمل زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے
زمین پر پشت لگا کر سوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی سوتے تو سنت رسول کے مطابق سوتے، اور ایسا سوتے ہی نہیں کہ پیٹھ جو ہے وہ کبھی زمین سے لگ جائے. یہ شریعت کے پہ عمل کرنے کا عالم تھا سرکار خواجہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. سرکار غریب نواز کی زندگی کو اپناؤ. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہو جانا چاہیے، حاضری دو. جہاں آپ دنیا کی نعمتیں مانگتے ہو وہاں دین کی نعمت کو بھی مانگو. دین کی نعمت، اسلام، شعور اسلام، اسلام کی پہچان، اسلام کی معرفت بھی مانگو. اور جب یہ عطا ہو جائے گا تو انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور ایک بات تو خاص ہے کہ سرکار نقشبند ہو، سرکار غریب نواز ہو، غوث پاک ہو، یا سرکار سہرورد ہو، یا حضرت سرکار رفاعی ہو، جس سلسلے کے جو بزرگ ہوں، جہاں انہوں نے عمل پاک کا درس دیا ہے، سب سے اہم درس یہ بھی رہا کہ عقیدے کو مضبوط کیا جائے. عقیدے میں ہمارے بزرگوں نے وہی عقیدہ رکھا ہے جو 1400 سال سے چلتا آیا ہے، اور وہی عقیدہ ہم تک پہنچایا. آج لوگ دیوبندی وہابیوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ساتھ میں رشتہ داری کرنا، کھانا پینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں سمجھتے، بہت ہلکا سمجھتے ہیں. مگر یاد رکھنا، قبر میں پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. بے شک. حشر میں پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور اس وقت سوائے ہاتھ ملنے کے اور ہائے افسوس یہ الفاظ زبان سے نکالنے کے کچھ نہیں باقی رہے گا. اس لیے ہر فرقہ باطلہ سے اپنے آپ کو دور رکھو، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو. اگر بزرگوں کا فیضان چاہتے ہو کہ ہمیں بزرگوں کا فیضان ملے، اگر کوئی دنیا ہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے، تو ایک بات یاد رکھنا، اپنے سرکاروں سے غداری نہ کرنا. غداری نہ کرو. غداری کس چیز کا نام ہے؟ تو جن سرکاروں کے ٹکڑے کھاتے ہیں انہی کے دشمنوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داریاں کرنا، اسی چیز کا نام غداری ہے. بے شک. تو اپنے بزرگوں کے وفادار بن کر رہو. جن سرکاروں کے صدقے میں تمہیں نعمتیں ملتی ہے اور تمہارے گھر پلتے ہیں، اس بات کو کوئی مانے نہ مانے، یہ بات حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جس کو جو کچھ ملتا ہے یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. بے شک. اب دلیلیں وہ مانگے جو خود بے دلیل ہو. سنی اس بات کو جانتا ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا. بے شک. دلیلیں وہ لیتے بیٹھے جس کو دلیلوں کی حاجت ہو. ہمارے لیے دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں اور غریب نواز کے ٹکڑے کھاتے ہیں. بے شک. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا کہ جہاں پر جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ سرکار غریب نواز کا صدقہ ہے، اور یقیناً وہ غریب نواز کا صدقہ ہے. تو سرکار غریب نواز ہو یا دیگر بزرگ جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا ہے، اپنے مشائخ کے ساتھ میں غداری مت کرو. یاد رکھیں، آپ اپنے ظاہری اعتبار سے اپنے پیر کی آنکھ میں دھول جھونک سکتے ہو، مگر نسبتیں بڑی کبھی ہوتی ہیں. نسبتیں یہ سب جانتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ پیر کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، ہم پیر کامل کی بات نہیں کر رہے، میں اپنی بات کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا چلا، مگر ہم جس سلسلے میں آپ کو داخل کرتے ہیں وہ غوث پاک وہ ہے کہ جو ذرے ذرے کی خبر رکھتے ہیں. بے شک. بے شک. ذرے ذرے کی خبر رکھتے ہیں.
حضور غوث پاک کو سب پتا ہے تمہارے دل پہ کیا خطرات گزرتے ہیں اور کیا گزریں گے، اس سے بھی واقف ہے حضور بڑے بے شک۔ تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور سرکاروں کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو جاؤ تو آپ نے ہاتھ دیا اپنے پیر کے وسیلے سے اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں، تو جس ہاتھ میں آپ نے جن ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا ہے اپنے سرکاروں سے، غداری کبھی مت کرنا ورنہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی تباہ۔ تو اپنے بزرگوں سے وفاداری کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں